تو پہلا تجربہ احسان کا انسانیت سے ہوتا ہے. انسان آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے, کوئی سلوک کرتا ہے, کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے, تو پہلا تجربہ ہے. تو جب آپ دنیا میں آدمی کے احسان پر اس کو اکنالج کریں تو سادہ بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حدیث کی بہت سی کتابوں میں آئی ہے. مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا شکر نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرے گا. کیونکہ شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب ہے اعتراف, اکنالج کرنا, کسی کے احسان کو دل سے مان لینا. تو دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں رہتا ہے انسانوں کے بیچ میں, آپ دنیا میں انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں. تو پہلا تجربہ احسان کا انسانیت سے ہوتا ہے. انسان آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے, کوئی سلوک کرتا ہے, کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے, تو پہلا تجربہ ہے. تو جب آپ دنیا میں آدمی کے احسان پر اس کو اکنالج کریں تو سادہ بات نہیں ہے. ایک اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انسان کے اچھے سلوک کا اکنالج کیا, اعتراف کیا. دوسرا پہلو یہ کہ آپ نے اپنے کو ٹرین کیا, کہ آپ شکر کریں, اکنالج کریں, اعتراف کریں, یعنی اللہ کے لیے. تو دنیا میں انسان کا شکر کرنا اللہ کا شاکر بننے کی ٹریننگ ہے. دنیا میں انسان کا اکنالج کرنا اس بات کی ٹریننگ ہے کہ آدمی اسی طرح اللہ کو بھی اکنالج کرے. پھر دیکھیے, اس سے اللہ کی بات نہیں ہے, پورے دین کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پورا دین شکر ہی پر تو قائم ہے, پورا دین. کیونکہ شکر یعنی اعتراف کا مطلب ہے ایکسیپٹنس آف ریئلٹی. جب آپ کسی کے احسان کو مانتے ہیں, اس کو اکنالج کرتے ہیں, تو دیٹ از ایکسیپٹنس آف ریئلٹی. اس لحاظ سے دیکھیے تو پورا دین اسی پہ قائم ہے. جب آپ اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں تو آپ نے ریئلٹی کو ایکسیپٹ کیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتے ہیں تو آپ نے ریئلٹی کو ایکسیپٹ کیا. جب آپ قرآن کو مانتے ہیں تو آپ نے ریئلٹی کو ایکسیپٹ کیا. آخرت کو مانتے ہیں تو آپ نے ریئلٹی کو ایکسیپٹ کیا. یہ پورے دین کو کور کر رہا ہے یہ. اور لیکن ایکسیپٹ کرنا یا اکنالج کرنا یا شکر کرنا یہ وہی ہے دل سے ہو. لپ سروس تو منافقت ہے, وہ تو گناہ ہے, وہ تو گناہ ہے. آج کل جو رواج ہے خام خواہ الحمد للہ کہتے ہیں بہت زیادہ, میں تو اس کو گناہ سمجھتا ہوں. کیونکہ لپ سروس ہوتا ہے, وہ دل سے ہوتا نہیں. بات بات پہ الحمد للہ, بات بات پہ الحمد للہ, یہ منافقانہ کلمہ ہے. یہ آج کل جو مسلمان تب بولتے ہیں الحمد للہ یا شکر, یہ سب وہی
وہی قابل قبول ہے جو دل سے ہو. دل سے ہونے کے معنی کیا ہے؟ یہ بھی کوئی سیریس ورڈ نہیں ہے. آپ سچ مچ ڈسکور کریں کہ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ سلوک کیا ہے. پہلا چیز ہے ڈسکور کرنا. ڈسکوری کے بعد ہے دل سے ماننا یا اکنالج کرنا. اگر ڈسکوری نہ ہو تو ماننا بھی نہیں ہوگا. پھر وہی لپ سروس رہے گا, منہ سے زبان سے بولے گا, دل میں کچھ بھی نہیں ہوگا. آج کل جس سے بات کیجیے بات الحمدللہ کرتا ہے وہ. مجھے بہت غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر کہ دل میں تو کچھ نہیں ہے, خام خواہ زبان سے الحمدللہ کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا, اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کرنا ہوگا, اپنی سوچ کو ترقی دینا ہوگا. جب آپ اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کریں گے تب ایسا ہوگا کہ آپ ڈسکور کر سکیں کہ آپ کے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہے. کسی نے اگر کچھ کیا آپ کے ساتھ, کوئی احسان کی بات, تو سب سے پہلے آپ کو اسے ڈسکور کرنا چاہیے. ڈسکور کریں گے تب دل سے مانیں گے, جب دل سے مانیں گے تب وہ شکر بنے گا. تو یہ سادہ بات نہیں ہے. اگر کسی کے اندر شکر نہ ہو, یعنی ایکسیپٹینس آف ریئلٹی نہ ہو, تو پورا دن ہی بیس لیس ہو گیا. دن کی بیس ہے یہ. شکر کرنا یا اکنالج کرنا یہ دین کی بیس ہے. جب بیس نہ ہو تو بقیہ چیز کہاں سے آئے گی؟ تو میرے نزدیک شکر سب سے پہلے آتا ہے ڈسکوری کے روپ میں. آپ ڈسکور کرتے ہیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کیا ہے. پھر اس ڈسکوری سے آتا ہے اکنالج کرنا, دل سے ماننا. اس کے بعد ساری چیزیں آپ ماننے چلے جاتے ہیں. پھر ایکسیپٹینس آف ریئلٹی آتی ہے. دنیا میں جتنا بھی آپ کا معاملہ ہے سب اسی پہ بیس کرتا ہے کہ آپ کے اندر ایکسیپٹینس آف ریئلٹی ہو. یہاں تک کہ جب آپ کسی ملک میں ہیں اور وہاں آپ کو وطنی محبت ہے ملک سے, دیر از آلسو کیس آف acknowledgement, a case of acceptance of reality. یہ کسی ملک سے جہاں آپ رہتے ہیں اسے وطن تعلق آپ کو نہ ہو, اس معنی کہ آپ کے اندر وہی نہیں ہے, بیس ہی نہیں موجود ہے دین کی, یعنی ایکسیپٹنس آف ریئلٹی کی بیس ہی موجود ہے. اور اگر سچ مچ وطنی تعلق ہو, وطنی محبت ہو, تو اس معنی کہ آپ کی بیس موجود ہے, تو صرف ایک ہی چیز پر نہیں رہے گا, وہ بہت چیزوں تک پھیلے گا. وہ وطنی تعلق کی پر نہیں رہے گا, وہ اللہ سے تعلق تو جائے گا. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی بیس کا معاملہ ہے, بنیاد کا معاملہ ہے. یعنی وہ بیس, جو بنیاد جو ہے وہ ہے ایکسیپٹینس آف ریئلٹی. یہ ہر جگہ چلے گا, چاہے گھر کا معاملہ ہو, سوسائٹی کا معاملہ ہو, نیشنل انٹرنیشنل معاملات ہوں, ہر جگہ آپ کو یہی چیز درکار ہے, یعنی ایکسیپٹینس آف ریئلٹی.
اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی اعلیٰ صفت ہے یہ. جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے تو آپ ایک ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا, میرا بنانے والا تو خدا ہے. میں نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا, میرا بنانے والا خدا ہے. اس طرح سے جب آپ مانتے ہیں کہ اللہ نے ایک دنیا بنائی, ایک کسٹم میڈ یونیورس بنائی جو آپ کے لیے مسخر کر دیا, اس کو آپ کا سارا کام بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے, تو درج اور اس کو آپ مانیں تو آلسو کیس آف ریئلٹی. خدا کی نعمتوں کو بطور حقیقت ماننا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے شکر کی یا اکنالجمنٹ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.